40 ہجری رمضان کی 19ویں رات فضا میں سکون بھی تھا اور ایک عجیب سی اداسی بھی۔ امیر المومنین حیدر کرار علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم سحری تناول فرما چکے تھے اور نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد کوفہ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ وقت تہجد ختم ہونے کو تھا۔ آپ نے وضو فرمایا، چہرے پر پانی ڈالتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے فرمایا، یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ الفاظ تاریخ کی مستند کتابوں میں محفوظ ہیں۔ آپ جانتے تھے کہ وقت قریب آ چکا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنا امامہ باندھا، تلوار ساتھ لی، گھر سے نکلتے وقت دل میں نماز کی نیت کی اور مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہی مسجد جہاں روزانہ امامت فرمایا کرتے تھے۔ مسجد میں داخل ہو کر آپ نے صفیں درست فرمائیں، نماز فجر کے لیے تکبیر کہی، لوگ آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، جو پہلے سے ستون کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا، باہر نکلا اور زہر میں ڈوبے ہوئے خنجر یا تلوار سے وار کیا۔ تاریخ طبری، ابن اسیر اور دیگر معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ زہر اتنا شدید تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا سر زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ سجدے کی حالت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آواز بلند ہوئی۔ آپ نے فرمایا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ جیسے ان کے پورے سفر زندگی کا خلاصہ تھے۔ وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جنہوں نے خانہ کعبہ میں آنکھ کھولی، اب کوفہ کی مسجد میں سجدے کی حالت میں راہی سفر آخرت ہو رہے تھے۔ لوگوں نے حملہ آور کو پکڑ لیا، مگر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اس کے ساتھ عدل سے پیش آنا، جو وہ میرے ساتھ کر گیا اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا۔ اگر میں بچ گیا تو معاف کر دوں گا، اور اگر شہید ہو گیا تو صرف ایک وار کے بدلے ایک ہی وار کرنا۔ زخم گہرا تھا۔ جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو گھر لایا گیا تو کوفہ کی فضا سوگوار ہو چکی تھی، مگر حیدر کرار کے چہرے پر سکون تھا۔ پیشانی سے خون جاری تھا مگر آنکھوں میں نور تھا۔ رمضان کی 21ویں رات تھی۔ زہر جسم میں پھیل چکا تھا۔ شہنشاہ عدل کی رنگت زرد ہو چکی تھی۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور قریبی ساتھی سب موجود تھے۔ فاتح خیبر نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، بیٹوں کو قریب بلایا۔ آواز کمزور تھی مگر الفاظ میں وہی جلال اور وہی نور۔ فرمایا، اے میرے بیٹو، میں تمہیں تقوی اور صرف تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کو ہر حال میں یاد رکھنا، نماز کو کبھی ترک نہ کرنا، قرآن کو اپنا ساتھی بنانا، یتیموں کے ساتھ نرمی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، قیدیوں کے ساتھ رحم کا سلوک کرنا، عدل کو کبھی نہ چھوڑنا، چاہے وہ عدل تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ یہ کہہ کر حیدر کرار نے آنکھیں بند کر لیں۔ سانس تھم گیا، روح پرواز کر گئی اور خیبر شکن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی تجہیز و تکفین کے بعد مسلمانوں کو اپنے لیے ایک نئے خلیفہ کا انتخاب کرنا تھا اور لوگوں کی نگاہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر تھیں۔ امام حسن شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے بیٹے اور امام الانبیاء جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے تھے۔ نہ صرف نسب کے لحاظ سے بلکہ علم، تقوی، بردباری اور اخلاق کے لحاظ سے بھی وہ امت کے لیے سب سے موزوں رہنما تھے۔ امیر المومنین کی شہادت کے اگلے ہی دن کوفہ کی جامع مسجد میں لوگ جمع ہوئے۔ صحابہ، تابعین، بزرگ اور جوان سب نے امام حسن علیہ السلام کے سامنے اپنی بیعت پیش کی۔ یہ بیعت خلافت کی تھی، یعنی وہ امام حسن کو اسلامی حکومت کا سربراہ مان رہے تھے۔ امام حسن نے خود خلافت کا تقاضا نہیں کیا تھا،
بلکہ یہ تمام لوگوں کی خواہش تھی کہ منصب خلافت کے حقدار امام حسن ہیں۔ لوگ خود ان کے پاس آئے اور کہا، ہم آپ کو اسی طرح خلیفہ مانتے ہیں جیسے ہم نے آپ کے والد کو مانا تھا۔ یہ خلافت محض اقتدار کی کرسی نہ تھی، بلکہ وہی خلافت تھی جسے رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں جنتی نوجوانوں کے سردار کا حق قرار دیا تھا۔ سن 40 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کو باضابطہ طور پر خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیا گیا۔ ان کی خلافت ایک پرامن اور اسلامی خلافت تھی جو قرآن و سنت کے اصولوں پر قائم تھی۔ وہ حسن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھ کر کھیلتا تھا، اب امت کا رہبر بن چکا تھا۔ وہ نواسہ جسے نبی نے جنت کے نوجوانوں کا سردار فرمایا تھا، اب دنیا کے ایک نازک موڑ پر کھڑا تھا۔ امام حسن کی خلافت کوفہ، بصرہ، حجاز اور یمن میں تسلیم کی گئی، مگر شام میں امیر معاویہ بن ابو سفیان نے بغاوت کا علم بلند کر رکھا تھا۔ امیر معاویہ بن ابو سفیان جو کہ شام کا گورنر تھا اور شہادت عثمان بن عفان کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیعت سے انکار کر چکا تھا، اب امام حسن کو بھی تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنے گورنروں کو خطوط بھیجے، لشکر تیار کیا اور امام حسن کی حکومت کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول تھے، مگر یہ وہ وقت تھا جب امت مسلمہ اندرونی سازشوں کا شکار تھی۔ جنگ صفین اور نہروان کے زخم ابھی تازہ تھے۔ امت دو حصوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک طرف کوفہ، بصرہ، حجاز اور عراق کے لوگ امام حسن کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر چکے تھے، اور دوسری طرف شام میں امیر معاویہ بن ابو سفیان خلافت کا دعویٰ کر کے بیعت لے رہے تھے۔ خلافت راشدہ کے بعد بدگمانیوں، سیاسی سازشوں اور مال و دولت کی لالچ نے لوگوں کو سچائی سے دور کر دیا تھا۔ امیر معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے گورنروں کو خطوط بھیجے، لشکر تیار کیا اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حکومت کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت امام حسن اس وقت کوفہ میں تھے۔ آپ کو عبداللہ بن عامر کی پیش قدمی کی خبر ہوئی، جسے امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر دے کر بھیجا۔ امام حسن نے جب دیکھا کہ امیر معاویہ جنگ کی تیاری کر چکے ہیں تو آپ نے کوفہ والوں سے کہا کہ تیاری کریں۔ آپ نے تقریباً 12,000 افراد پر مشتمل لشکر تیار کیا اور مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے خیمہ لگایا، مگر لشکر کوفہ میں وہ اخلاص نہ تھا جو بدر، احد یا صفین میں تھا۔ ان میں بہت سے لوگ وہ تھے جنہوں نے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دھوکہ دیا تھا اور اب امام حسن کے ساتھ بھی منافقت روا رکھتے تھے۔ امام حسن نے جب امیر معاویہ کے مقابلے میں لشکر روانہ کیا تو اس کی قیادت عبید اللہ ابن عباس کے سپرد کی۔ یہ امام حسن کا چچا زاد بھائی بھی تھا اور حضرت علی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھا، مگر یہ شخص وفادار نہ نکلا۔ امیر معاویہ نے خفیہ طور پر اسے خط لکھا اور کہا، اگر تم امام حسن کو چھوڑ دو اور میرے ساتھ آ جاؤ تو تمہیں 1,00,000 درم دوں گا اور شام میں بڑی ریاست تمہیں دے دوں گا۔ عبید اللہ نے رشوت قبول کی اور راتوں رات لشکر چھوڑ کر معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ جا ملا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام زخمی دل کے ساتھ اس صورتحال کو دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کا ایمان پیسوں کے بدلے بک رہا تھا، یہاں تک کہ امام پر بھی ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ جب آپ نماز ادا کر رہے تھے تو آپ کو ران میں شدید زخم آیا اور لشکر میں مزید بددلی پھیل گئی۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسن کو اپنی ہی فوج کے لوگوں نے زخمی کر دیا تھا۔ مدائن کے دریا کے کنارے امام حسن کا خیمہ تنہا کھڑا تھا۔ نواسہ رسول اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ زخم صرف جسم کا نہیں تھا، روح کا تھا، اپنوں کے دھوکے کا، ساتھیوں کی بے وفائی کا اور امت کی بکھرتی ہوئی وحدت کا۔ اسی دوران امیر معاویہ بن ابو سفیان نے شام سے قاصد بھیجا۔ پیغام یہ تھا کہ میں جنگ نہیں چاہتا، صلح چاہتا ہوں۔
آپ خلافت میرے حوالے کر دیں، آپ کو امان دی جائے گی۔ مگر امام حسن جانتے تھے کہ یہ صرف الفاظ نہیں، ایک آزمائش ہے، وہ آزمائش جس میں امت کا حال اور مستقبل دونوں داؤ پر لگے تھے۔ آپ کے سامنے دو راستے تھے، ایک طرف تلوار تھی، خون ریزی تھی، اور ایک ایسی جنگ جس میں دونوں طرف مسلمان ہی مرتے، اور دوسری طرف صلح تھی، دل کی چوٹ تھی اور تخت کی قربانی۔ آپ نے دل کی آواز سنی، جو آواز آپ کو مدینے کی گلیوں سے بلاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے لپٹنے کی یاد دلاتی تھی، اور علی المرتضیٰ کی وصیت کی گونج سناتی تھی، بیٹے اگر امت ایک ہو جائے تو تلوار سے زیادہ صبر بہتر ہے۔ امام جانتے تھے کہ اگر آج جنگ ہوتی ہے تو ہزاروں مسلمان اپنی جان گنوا دیں گے اور امت مزید تقسیم ہو جائے گی۔ امام حسن نے صلح کا فیصلہ کیا، مگر وہ صلح بے قیمت نہ تھی، بلکہ واضح شرائط کے ساتھ تھی۔ امیر معاویہ بن ابو سفیان نے امام حسن کو صلح کی پیشکش کی، چنانچہ امام حسن نے صلح کی شرائط رکھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ خلافت معاویہ بن ابو سفیان کے بعد امام حسن یا ان کے بعد کسی اہل بیت کے فرد کو واپس ملے گی، یعنی معاویہ بن ابو سفیان خلافت کو وراثت میں اپنے بیٹے کو نہیں دیں گے، نہ ہی اپنا کوئی جانشین بنائیں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ معاویہ بن ابو سفیان قرآن و سنت کے مطابق حکومت کریں گے، وہ کسی بدعت یا ظلم کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ اہل بیت اور ان کے ماننے والوں کو تحفظ حاصل ہوگا، ان پر کوئی ظلم یا انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ حضرت علی پر ممبروں سے سب و شتم نہیں کیا جائے گا، ان کی شان میں گستاخی بند کی جائے گی۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ بیت المال کا استعمال شریعت کے مطابق ہوگا، عوامی خزانے کو ذاتی فائدے یا رشوت میں استعمال نہیں کیا جائے گا۔ چھٹی شرط یہ تھی کہ امام حسن کو سالانہ وظیفہ دیا جائے گا تاکہ وہ اور ان کے خاندان کا نان نفقہ جاری رہے، لیکن یہ شرط بھی ذاتی آرام کے لیے نہیں تھی، بلکہ خاندان رسالت کی کفالت کے لیے تھی، کیونکہ انہوں نے اقتدار چھوڑا تھا۔ اس موقع کو خلفائے وقت نے بطور فخر عام الجماع کا نام دیا، یعنی امت کے اتحاد کا سال، کہ اب امت ایک ہو گئی ہے، مگر حقیقت میں یہ امتحان کا سال تھا، جس میں امام حسن نے اقتدار کی قربانی دے کر امت کو خون ریزی سے بچایا۔ اس صلح کو صلح حسن بھی کہا جاتا ہے۔ صلح حسن کوئی عام سیاسی معاہدہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو نہ صرف امام حسن کی بصیرت، صبر اور قربانی کا مظہر تھا، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے گہرا پیغام بھی تھا۔ امام حسن نے وہ کرسی، وہ اقتدار اور وہ حکمرانی جس پر ان کا حق تھا، صرف اس لیے چھوڑی تاکہ امت محمدی کے خون سے زمین رنگین نہ ہو۔ امام حسن نے معاویہ بن ابو سفیان کی خلافت کی بیعت نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے صلح کی تھی۔ امام نے فرمایا، ہم نے حکومت معاویہ کے حوالے کی، نہ کہ اسے خلیفہ تسلیم کیا۔ میں نے خلافت اسے اس لیے نہیں دی کہ وہ اہل ہے، بلکہ امت کو خون ریزی سے بچانے کے لیے دی ہے۔ امام حسن کی خلافت کی مدت 6 مہینے تھی۔ صلح کے بعد امام حسن علیہ السلام کوفہ سے مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے۔ آپ نے جنگ، اقتدار اور سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنی باقی زندگی عبادت، تعلیم اور امت کی اصلاح میں گزاری۔ صلح کے بعد امیر معاویہ نے رسمی طور پر خلافت سنبھالی اور اسلامی دنیا کا واحد حکمران بن گیا۔ یہ دور تقریباً 20 سال 41 ہجری سے 60 ہجری پر محیط رہا۔ اس دور کو بعض مورخین نے سیاسی استحکام، توسیع سلطنت اور منظم حکومت کا زمانہ کہا، جبکہ بعض اسے خلافت سے ملوکیت کی طرف پہلا قدم قرار دیتے ہیں۔ صلح کے بعد امیر معاویہ بن ابو سفیان کوفہ تشریف لائے اور وہاں خطبہ دیا، جس میں اعلان کیا، میں نے تم سے خلافت بزور شمشیر نہیں لی، بلکہ حسن ابن علی نے خود خلافت میرے حوالے کی ہے۔ اگرچہ امیر معاویہ نے ابتدائی طور پر خلافت کو شورائی انداز میں جاری رکھنے کا اندیہ دیا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ امیر معاویہ بن ابو سفیان نے یزید کو اپنا جانشین بنانے کی مہم شروع کر دی،
یہ وہ نقطہ تھا جس نے تاریخ اسلام میں ایک نئی بحث کو جنم دیا۔ امیر معاویہ کا دور حکومت نظم و نسق کے لحاظ سے بھی بڑا طاقتور رہا۔ انہوں نے انتظامی اصلاحات، مستقل فوج، ڈاک کا نظام، گورنر سسٹم اور مالیات ترتیب دیے، لیکن دوسری طرف انہوں نے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا۔ مشاورت کی جگہ شاہی دربار، خلافت کی جگہ وراثتی اقتدار اور عدل کی جگہ طاقت کا استعمال عام ہوا۔ وہ ایک حکمران کے طور پر کامیاب ہوئے، مگر خلافت کے تصور کے خلاف پہلا قدم تھا۔ یزید امیر معاویہ بن ابو سفیان کا بیٹا فطرتاً ایک دنیا دار، عیاش، شراب نوش اور کھیل تماشوں میں مشغول رہنے والا نوجوان تھا، مگر معاویہ بن ابو سفیان اسے اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے کیونکہ وہ ان کا بیٹا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے سن 41 ہجری میں صلح کے بعد مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کر لی۔ وہاں وہ 10 سال سے زائد عرصے تک نہایت خاموشی، عبادت، علم اور امت کی فلاح کے کاموں میں مشغول رہے۔ ان کی مجلس علم و حکمت سے بری ہوتی، لوگ ان سے دینی مسائل، سیرت نبوی اور فقہی احکام سیکھتے۔ وہ اپنے والد علی المرتضیٰ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیشہ امت میں اتحاد کی بات کرتے اور کسی فتنہ انگیزی کا حصہ نہ بنتے۔ تاہم ان کے وجود سے حکمرانوں کو خطرہ محسوس ہونے لگا۔ امیر معاویہ جانتے تھے کہ امام حسن نہ صرف رسول خدا کے نواسے ہیں، بلکہ لوگوں میں ان کا اخلاقی، دینی اور خاندانی اثر گہرا ہے۔ خاص طور پر صلح کی شرائط کے مطابق معاویہ بن ابو سفیان کے بعد خلافت کا حق امام حسن مجتبی یا شورا کو واپس جانا تھا، اس لیے ان کا زندہ رہنا یزید کے اقتدار کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ تاریخی روایات کے مطابق سن 49 یا 50 ہجری میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ مشہور مورخین جیسے ابن سعد، طبری، بلازری اور ابن اسیر نے ذکر کیا ہے کہ یہ زہر اندرونی سازش کے تحت دیا گیا۔ سب سے عام روایت کے مطابق امیر معاویہ بن ابو سفیان نے امام حسن کی بیوی جودہ بنت اشعث بن قیس کو لالچ دیا کہ اگر وہ امام کو زہر دے گی تو اسے مال و دولت دے کر یزید ابن معاویہ سے نکاح کر دیا جائے گا۔ امام حسن روزے سے تھے۔ افطار کے وقت جودہ بن اشعث نے وہ زہر آپ کے دودھ کے پیالے میں ملا کر امام کی خدمت میں پیش کیا۔ امام نے اسے پیا تو فوراً زہر محسوس کر لیا۔ بعض روایات میں کھجوروں اور بعض میں انگور کا ذکر بھی موجود ہے۔ زہر کا اثر ہونے کے بعد امام حسن نے جودہ سے فرمایا، تو نے مجھے قتل کیا، خدا تجھے قتل کرے۔ خدا کی قسم تیری آرزو پوری نہ ہوگی، خدا تجھے ذلیل کرے گا۔ یہ زہر اس قدر سخت تھا کہ جگر اور انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلتے رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب امام حسن قے کرتے تو خون کے ساتھ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرتے۔ امام حسن فرماتے کہ مجھے کئی بار زہر دیا گیا ہے، لیکن اس قدر سخت زہر کبھی نہیں دیا گیا۔ یہ زہر روم سے منگوایا گیا تھا، جسے زہر ہلاہل کہا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق جب امام حسن علیہ السلام زہر کے اثر سے شدید بیمار ہوئے تو امام حسین ان سے پوچھنے کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بھائی بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا؟ امام حسن نے فرمایا، اے میرے بھائی آپ یہ کیوں جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، جی ہاں۔ تو امام حسن نے فرمایا، اگر وہی ہے جس پر مجھے شک ہے تو اللہ اس سے زیادہ سخت انتقام لینے والا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ قتل ہو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ امام حسن نے زہر دینے والے کا نام نہیں لیا، لیکن بعض راویوں نے زہر خورانی کے حوالے سے امیر معاویہ اور جودہ بنت اشعث کو ملوث بیان کیا ہے۔ جب زہر کے اثر سے امام کی تکلیف شدید ہو گئی تو امام نے اپنی محترم نانی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حجرہ نبوی میں دفن ہونے کی اجازت چاہی۔
انہوں نے خوشی کے ساتھ اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد بھی احتیاطاً فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد دوبارہ اجازت لینا ممکن ہے میری زندگی میں مروت سے اجازت دے دی ہو، اگر دوبارہ اجازت مل جائے تو روضہ نبوی میں مجھے دفن کرنا، مجھے خطرہ ہے کہ اس میں بنی امیہ مزاحمت کریں گے، اگر وہ مزاحمت کریں اور ایسی صورت پیش آ جائے تو اصرار نہ کرنا بلکہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ امام حسن زہر دیے جانے کے بعد 40 دن بیمار رہے، حالت انتہائی بگڑ گئی۔ 28 صفر سن 50 ہجری کو امام حسن شہید ہو گئے۔ بعض روایات کے مطابق یہ تاریخ ربیع الاول کی 5 تھی، مگر اکثر مورخین نے 28 صفر کو بیان کیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے وصیت کے مطابق دوبارہ سیدہ عائشہ سے اجازت مانگی، آپ نے دوبارہ اجازت دے دی۔ بعض لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ سیدہ عائشہ نے اجازت نہیں دی، مگر صحیح روایات کے مطابق سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی تھی۔ جب اجازت مل گئی تو اس وقت مروان بن حکم کو خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ حسن کسی صورت بھی روضہ رسول میں دفن نہیں کیے جا سکتے۔ ان لوگوں نے عثمان بن عفان کو تو یہاں دفن نہ ہونے دیا اور حسن کو دفن کرنا چاہتے ہیں، یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین نے مقابلہ کرنا چاہا، مروان بھی لڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ کئی مستند تاریخی کتابوں میں موجود ہے کہ امام حسین کے جنازے پر مروان بن حکم نے 70 تیر برسائے، جن میں سے اکثر آپ کے جسم میں پیوست ہوئے۔ قریب تھا کہ پھر ایک مرتبہ مدینہ کی زمین مسلمانوں کے خون سے لالہزار بن جائے کہ اتنے میں مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے اور چلائے کہ یہ کیا ظلم کر رہے ہو، ابن رسول کو اس کے نانا کے پہلو میں دفن کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ پھر امام حسین سے کہا، اس لیے کہ خون ریزی سے کیا فائدہ؟ حسن کی وصیت بھول گئے کہ اگر خون ریزی کا خطرہ ہوا تو عام مسلمانوں کی طرح مجھے بقیع میں دفن کر دینا۔ اس پر امام حسین کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور بنی امیہ اور بنی ہاشم میں جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس کے بعد سعید بن العاص نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بعض روایات میں ہے کہ نماز جنازہ خود امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے پڑھائی اور جسد مبارک جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پہلو میں سپرد رب جلیل کر دیا گیا۔ حضرت امام حسن ابن علی صورت و سیرت دونوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، خصوصاً صورت میں بالکل ہم شکل، اسی وجہ سے آپ کو شبیہ رسول کہا جاتا تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد اسلامی خلافت بظاہر امن کی حالت میں داخل ہوئی۔ امیر معاویہ بن ابو سفیان نے پورے عرب پر اپنی حکمرانی کو مضبوط کیا اور مرکز کو دمشق بنایا۔ ان کی حکومت نے مسلمانوں کو کئی سال تک بیرونی حملوں سے محفوظ رکھا، لیکن داخلی طور پر خلافت کی روح کو نقصان پہنچنا شروع ہو چکا تھا۔ امیر معاویہ کی حکمت عملی سخت مگر سیاسی بصیرت سے بھرپور تھی۔ وہ مخالفین کو یا تو مالی امداد سے خاموش کرتے یا پھر ان کے خلاف طاقت استعمال کرتے۔ انہوں نے خلافت کو ملوکیت کی طرف لے جانے کی بنیاد رکھی، جو بعد میں یزید ابن معاویہ کے دور میں مکمل ہوئی۔ ان کے دور میں صحابہ کرام کی عزت گھٹنے لگی اور بیت المال پر قریش و شام کی اجارہ داری بڑھ گئی۔ اہل بیت علیہم السلام کے ماننے والوں کو کوفہ اور مدینہ میں سختیوں کا سامنا رہا۔ امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی یزید کو ولی عہد مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اسلامی خلافت کی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ خلافت موروثی بنانے کی کوشش کی گئی۔ اسلامی اصولوں کے مطابق خلیفہ کا انتخاب امت کی مشاورت سے ہونا چاہیے تھا، لیکن امیر معاویہ بن ابو سفیان نے سیاسی چالاکی سے قبائل کے سرداروں کو خرید کر بیعت حاصل کی۔ سن 60 ہجری میں امیر معاویہ کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات سے قبل انہوں نے گورنروں کو ہدایات دے رکھی تھی کہ یزید کی بیعت فوراً کروائی جائے اور اگر کوئی مخالفت کرے تو طاقت استعمال کی جائے۔ یزید ابن معاویہ جو شکار، شراب اور شاعری کا دلدادہ تھا، مدینہ، مکہ اور کوفہ کے ان لوگوں کے لیے ہرگز قابل قبول نہ تھا جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت پائی تھی۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ یزید کی طبیعت میں وہ تقوی اور شریعت سے لگاؤ نہیں جو خلافت کے لیے ضروری تھا، مگر امیر معاویہ کو اپنی سلطنت کی سلامتی زیادہ عزیز تھی
اس نے اقتدار کو ایک خاندانی وراثت بنایا۔ یزید کے کردار کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، لیکن اکثر مورخین متفق ہیں کہ وہ شریعت پر کاربند نہ تھا۔ وہ شراب نوشی، ناپسندیدہ اشعار اور ناپاک مجالس کا عادی تھا۔ اس کے قریبی درباری اور دوست خود اس کے بارے میں اشعار میں شراب اور گانے کا ذکر کرتے رہے۔ سن 60 ہجری کو امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید ابن معاویہ رسمی طور پر تخت نشین ہوا۔ یزید نے تخت نشینی کے فوراً بعد اپنے سب سے بڑے سیاسی چیلنج کا سامنا کیا۔ مدینہ اور مکہ کے جلیل القدر افراد کی بیعت، جن میں امام حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابو بکر شامل تھے۔ سب سے پہلے اور سب سے نازک نام تھا حسین ابن علی، نواسۂ رسول، جگر گوشہ سیدہ زہرا بتول اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا فرزند۔ امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی امام حسین سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کسی قسم کی بغاوت نہیں کریں گے، اور امام حسین نے اپنا وعدہ نبھایا۔ لیکن جیسے ہی امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یزید نے گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کو ایک خط بھیجا جس میں امیر معاویہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کی اطلاع کے ساتھ یہ حکم دیا کہ امام حسین، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے بیعت لی جائے، اگر وہ انکار کریں تو سر قلم کر دیا جائے۔ ولید بن عتبہ فطرتاً صلح پسند اور خون ریزی و فساد کو پسند نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے یزید کا خط پڑھا تو وہ ڈر گیا کہ یزید نے کیسا حکم دیا ہے۔ اس نے مروان بن حکم کو مشورے کے لیے بلایا اور یزید کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا اور پوچھا تمہاری کیا رائے ہے اور بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مروان بن حکم مفسد اور بد باطن تھا جو پہلے بھی امام حسن کے جنازے پر تیر برسا چکا تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی دونوں کو بلاؤ اور یزید کی بیعت پر آمادہ کرو، اگر انکار کریں تو دونوں کی گردنیں اڑا دو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مدعی خلافت بن جائیں، کیونکہ صلح حسن کے مطابق امیر معاویہ کی وفات کے بعد خلافت اہل بیت کو واپس کی جانی ہے۔ ولید بن عتبہ گورنر مدینہ نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا خدا مجھے اس حال میں نہ دیکھے گا کہ میں اس کے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کروں، خواہ مجھے یزید ساری دنیا کی سلطنت کیوں نہ دے دے، لیکن ہاں میں ان کو بلوا کر بات کروں گا۔ چنانچہ ولید بن عتبہ نے ان حضرات کو بلوانے کے لیے ایک قاصد بھیجا۔ جب قاصد کو ان کو بلانے کے لیے بھیجا گیا تو وہ دونوں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور سمجھ گئے کہ رات کے اس وقت ہمیں کیوں بلایا جا رہا ہے۔ جب دونوں کو یہ پیغام ملا تو وہ جان چکے تھے کہ یزید کی بیعت کرانا مقصود ہے، کیونکہ یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ یزید تخت نشین ہو گیا ہے، لہٰذا یقیناً اسی بات کے لیے بلوایا گیا ہے۔ ان حضرات نے قاصد کو فرمایا کہ تم چلو ہم آ رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر سمیت باقی چند اصحاب کو ہمراہ لے کر ولید بن عتبہ گورنر مدینہ کے پاس پہنچ گئے۔ گورنر ولید نے کہا حضور میں نے آپ کو تکلیف دی ہے، اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے نہایت مجبور ہو کر اور پریشان ہو کر آپ کو بلوایا ہے۔ میرے دل میں اہل بیت عظام کا احترام ہے، خود حاضر ہونے کے بجائے آپ کو بلانا مناسب نہ تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے یزید بن معاویہ نے یہ حکم نامہ بھیجا ہے جسے آپ خود پڑھ لیں۔ میری ہمت نہیں ہوتی کہ پڑھ کر سناؤں جو الفاظ یزید بن معاویہ نے تخت نشین ہوتے ہی آپ حضرات کے متعلق لکھ بھیجے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت معاویہ بن ابو سفیان کی وفات کی خبر پر فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر فرمایا باقی رہا جو کچھ یزید نے لکھا ہے کہ حضرات میری بیعت کر لیں، تو اس کا جواب یہ ہے اے گورنر مدینہ سنو، ہم اہل بیت نبوت و رسالت ہیں، ہمارا گھرانہ فرشتوں کی آمد و رفت کا گھرانہ ہے، خدا نے ہمارا گھرانہ بلند و بالا بنایا ہے۔ یزید بن معاویہ فاسق، فاجر اور شراب کا عادی اور ظالم شخص ہے، ہم جیسا پاک باز گھرانہ ایسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں حسین ابن علی نواسۂ رسول ہو کر ایک پلید کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، یہ خاندان نبوت اور رسالت پر سب سے بڑا داغ ہوگا کہ نواسۂ رسول نے ایک ایسے پلید لعین کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو مسلمانان اسلام کا خلیفہ مان لیا۔ اور اس کے بعد حضرت امام حسین نے فرمایا صبح ہونے دو، ہم اس پر غور کریں گے۔
تم بھی غور کرنا اور بیعت خلافت کا اصل حقدار کون ہے یہ سوچنا۔ امام نے فرمایا ایسا معاملہ خفیہ طور پر نہیں کیا جاتا، بیعت عام لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ امام حسین نے ولید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے ولید، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہمیں اللہ نے اپنی وحی کے لیے منتخب کیا ہے، اور یزید ایسا شخص ہے جو اعلانیہ فسق و فجور کرتا ہے۔ میرے جیسے شخص کا یزید بن معاویہ جیسے فاسق سے بیعت کرنا ممکن نہیں۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ امام حسین دربار سے باہر نکلے اور اپنے اہل خانہ کو حکم دیا کہ مدینہ چھوڑنے کی تیاری کریں۔ وہ جانتے تھے کہ اب یہ شہر ان کے لیے محفوظ نہیں۔ اگلی صبح مدینہ میں یہ خبر عام ہو چکی تھی کہ حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ یزید کی بیعت کا مسئلہ آج بھی ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ امام حسین نے اگر بیعت کر لی ہوتی تو شاید وہ زندہ رہتے، مگر اسلام کا ضمیر مر جاتا۔ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ حکمران کا کردار اس کے ایمان، انصاف اور انسانیت سے پرکھا جائے، نہ کہ اس کے نسب، طاقت یا تخت سے۔ یہ بیعت صرف ایک شخص کی نہیں تھی، یہ تاریخ کا وہ موڑ تھا جہاں خلافت کے نظریاتی ستون ہل چکے تھے اور حسین نے انہیں بچانے کی آخری کوشش کی۔ آج بھی جب ہم یزید کی بیعت پر بات کرتے ہیں تو اصل سوال بیعت کا نہیں کردار کا ہوتا ہے، اور یہی امام حسین کا پیغام ہے، کردار کی طاقت تخت سے بلند ہوتی ہے۔